کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکات ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عمران بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک ایک بڑی پیاری شخصیت پر ہے۔ میں چاہوں گا شخصیت کا نام آپ کی زبان سے چلے گا تو انشاءاللہ ہم پھر شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ آج کی شخصیت کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا جی، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو ایسی ایسی شخصیات، کمال کی شخصیات عطا فرمائی ہیں۔ وہ دنیا سے تو جا چکے ہیں لیکن ان شخصیات کے علم سے آج تک کیا انشاءاللہ صبح قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آج جیسے ذکر ہوا کہ کروڑوں شافعیوں کے امام ابو عبداللہ محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ کمال کی شخصیت ہیں، آپ کا زہد کمال کا، آپ کا تقوی کمال کا، آپ کی ورع کمال کی، آپ کی جو علم دین کے لیے کوششیں ہیں کمال کی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا سیرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا اعزاز ہے کہ ہم ایسی شخصیات کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، دلوں کو راحت اور سکون، اور پھر ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ ان شخصیات نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہم بھی آئیں اللہ پاک کے دین کے لیے اپنی طرف سے کچھ حصہ شامل کر لیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھی سرخروئی حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے اور پھر دین کی اس شمع کو آگے چلانے کی، پھیلانے کی، دین کی دعوت، تبلیغ اور اشاعت کا سلسلہ کرنے کی اللہ پاک ہمیں بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ دین اسلام کی جو دعوت کا سلسلہ ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم نے دین اسلام کے لیے کیا ہے۔ وہ ہستیاں جنہوں نے اتنا کام کیا اور وہ تو کر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مدنی چینل کے ناظرین امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو رہے گی، مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، بہت کچھ انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہمارے عمران بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی اللہ پاک عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کلام سنیں گے ہم وقار بھائی سے، اور کلام خدا سنیں گے قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ۔ وقار بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں وقار بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ متقی لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہاں ان کے کچھ اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ متقی لوگ عبادت و ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے، بلکہ اپنے مولا عز و جل، اپنے خالق مالک سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ متقی لوگ طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نیز گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تیسرا وصف، متقی لوگوں کے قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں۔ متقی لوگ اللہ پاک کے سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ متقی لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور وصف جو متقی لوگوں کا بیان ہوا، متقی لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک کے حضور گریہ و زاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے کہ رات کا آخری پہر انتہائی فضیلت والا ہے۔ یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ مرغ سے کم نہ رہنا، کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوئے رہو۔ اللہ پاک ہمیں متقی لوگوں کے یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ راشد نور بھائی کی زیارت ہو رہی ہے جی، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کلام سنا، پیغام قرآن ہم نے سنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ متقی لوگوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان اوصاف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہم بھی کرتے رہیں، اللہ ہمیں بھی یہ پیارے اوصاف نصیب فرمائے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کے دیدار حق ہے زیارت کسی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی عجب پیاری 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 ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا تو ہمیں کیا خدا تو ہمیں کیا خدا تو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو
کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا تو ہے جتنی محبت کسی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، اور دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی سی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی سی، تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پر، تیرا قبضہ کونین و ما فیہما پر، ہوئی ہے نا یوں ہو، ہوئی ہے نا یوں ہو، حکومت کسی کی ہوئی ہے نا یوں ہو، حکومت کسی کی، اور خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی سی، تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے نا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی، مجھے رب دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا ہے نا، میرے حضور نے دیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ پہ آنے والا جو سائل، جو بیکاری، جو منگتا آپ کی چوکھٹ پر آئے، محبوب آپ نے اسے خالی نہیں لوٹانا، جھڑکنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تو ہے ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا صحابہ کرام نے کیا کچھ مانگا ہے، کوئی آ کے جنت کا سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا فرما رہے ہیں، دریائے رحمت جوبن پر ہے، جوش میں حضور خود فرماتے ہیں سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا چاہیے، ہائے ہائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، حضور نے جنت میں رفاقت عطا کی ہے۔ کوئی آ کر آنکھ کی ڈھیلے لے کر، آنکھ میں تیر لگے تو ہاتھ میں لے کر آئے، حضور ان کو آنکھوں کی درستگی عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نور آنکھ میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ٹوٹی ہڈیاں ہیں، کوئی پنڈلی ٹوٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی جسم کا کوئی مرض لے کر آ رہا ہے، کوئی دکھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خالی کسی کو لٹاتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے، پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی خدا جانتا ہے، حقیقت کسی کی نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی، پہنچے نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی۔ اب انہوں نے جو کہا نا کہ خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی، یعنی حضور کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ واضح حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اللہ فرمایا میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہ سکا، پہچان ہی نہ سکا۔ اور اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت خدا جانتا ہے، خدا جانتا حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی، قمر ایک اشارے میں تو ٹکڑے دیکھا، قمر ایک اشارے میں تو ٹکڑے دیکھا، زمانے پہ روشن، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی۔ مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی، مصیبت کسی سے نہیں دیکھی جاتی، مصیبت کسی کی، رفعنا لک ذکرک، ذکرک پر تصدق، رفعنا لک ذکرک پر تصدق، سب اونچوں سے اونچی، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی۔
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. اور اس رفعت کا منظر جو ہے نا اگر دیکھنا ہو تو آپ واقعہ معراج کو پڑھیں. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر فرمایا ہے، سفر فرمایا، میرے حضور کی جو سیر شروع ہوتی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک انبیاء کی امامت کے بعد، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو عرش پر جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین نے چھوڑ دیا، رف رف پر حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، رف رف بھی ایک مقام پر آ کر وہ بھی ٹھہرتا ہے، عرش سے بھی آگے آج میرے مصطفیٰ ہیں. یوں کہیں کہ زمانہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آج. رفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. بلند کر دیا. کیسا ذکر بلند کیا؟ جبریل امین علیہ السلام جب آیت کریمہ لے کر حاضر ہوتے ہیں نا تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ہاں جبریل میں جانتا ہوں، فرماتا جبریل میرا رب خوب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے. کہا کیسا جانتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا حضور رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی. پیارے حبیب ہم نے تمہارا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا. رفعنا لك ذکرک پر تصدق سب اونچوں سے اونچی، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کے سیکھی، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی اترنے لگے ما رمیت ید اللہ، اترنے لگے ما رمیت ید اللہ. چڑھی ایسی زوروں، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی کی. گدا خوش ہوں خیر اللقا کی صدا ہے، گدا خوش ہوں خیر اللقا کی صدا ہے. کہ دل دونی ہے، کہ دل دونی ہے، بڑھتی دولت کسی کے دل دونی ہے، بڑھتی دولت کسی کی. فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں. کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضائے محمد کے ہو جائے راضی، طبیعت کسی کے ہو جائے راضی، طبیعت کسی کی طبیعت کب راضی ہوگی؟ میرے آقا نے خود فرما دیا ہے اذن لا ارضا وواحد فی النار. فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اللہ اکبر. سب کو حضور اللہ اکبر جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے. ہو جائے راضی، طبیعت کسی کے ہو جائے راضی، طبیعت کسی کی. وہی سب کے مالک انہیں کا ہے سب کچھ، سب کچھ، سب کچھ. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے بہا بھائی عطا کی ہے. جی ہائے ہائے. تو میں نے مکہ پڑھنا تھا لیکن
شعر بڑا پیارا ہے, میں نے کہا اس کو پڑھ دوں. نہیں آپ چند اشعار پڑھتے کے رہے. مالک ہیں, مالک ہیں وہی سب کے مالک, انہیں کا ہے سب کچھ وہی سب کے مالک, انہیں کا ہے سب کچھ. نہ آسی کسی کے, نہ آسی کسی کے, نہ آسی کسی سے, نہ جھٹ کسی سے, نہ آسی کسی کے, نہ جھٹ کسی کے, نہ آسی کسی کے, نہ جھٹ کسی کے, نہ آسی کسی کے, نہ جھٹ کسی کے. خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت, خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت, خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت. زبان حسن پر, زبان حسن پر ہو بدعت کسی کی, زبان حسن پر ہو بدعت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, برے زخم دل کے, برے زخم دل کے ملاحت کسی کی, برے زخم دل کے ملاحت کسی کی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. وقار بھائی کمال پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. اور مبلغین نے بڑے پیارے انداز میں اس اشعار کی کچھ نہ کچھ تشریح کی ہے. دل جھوم رہا تھا, اور ابھی بھی یقین کریں عمران بھائی, دل کر رہا تھا کہ یہ کلام چلتا رہے اور ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہیں, اور دل جھومتا رہے. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین, میرے حضور کا ذکر ہے ہی ایسا ہے, جس طرح بھی کیا جائے, جس انداز میں کیا جائے, مزہ آتا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی عربی نشید ہو, عربی میں, یا جو لینگویج آپ کی نہیں ہے, آپ پشتو میں حضور کی نعت دیکھیں, آپ عربی میں حضور کی کوئی نعت پڑھ لے, آپ فارسی میں آپ پڑھیں, جب حضور کا ذکر آتا ہے سمجھ نہیں آ رہے الفاظ, لیکن وہ دل پہ جا کے لگ رہا ہوتا ہے اور دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں آ جائے, کوئی شعر جو اردو کا بھی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی شعر سمجھ میں آتا ہے نا, پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, پھر دل مچلتا ہے, ایک احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میرے حضور ہے نا, ہمارے آقا ہے نا, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, ہمارے ملجا ہیں, ہمارے ماوا ہیں, ہم غریبوں کے آقا ہیں نا, ہم بے کسوں کے کس ہیں نا, ہم بے سہاروں کے سہارا ہیں نا, ہم محتاجوں کے وہ حاجت رواں ہیں, مشکل کشا ہیں, سبھی کچھ تو میرے آقا ہیں. اللہ نے یہ اختیار, یہ مقام, یہ منصب, یہ رفعت, یہ منزلت اللہ نے عطا کی ہے اور اپنے محبوب کو عطا کی ہے. اور پھر کیوں نہ ہمیں مان ہو, ہمیں پھر کیوں نہ اپنے آقا پہ مان ہو, ہم پھر کیوں نہ اپنے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کے جھومیں. اعتماد, یقین, اعتقاد وللہ الحمد بڑا پختہ ہے, بڑا پختہ ہے. اللہ اسی اعتقاد پر ہمیں رکھے کہ حضور ہیں ہمارے, وہ ہیں. اسألک شفاعت یا رسول اللہ, ہم حضور کی بارگاہ میں آج بھی انشاءاللہ آخری سانس تک یہی سوال کرتے رہیں گے, یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیں, ہم پر کرم فرما دیں, ہم پر نوازشات فرما دیں. اللہ نے چاہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت سے پیار کرنے والے ہیں. انہیں ابھی شعر بھی پڑھا نا کہ حضور کو یہ بھاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی امتی ان کا پریشان ہو جائے. حضور کا امتی پریشان, اور حضور ہائے ہائے فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی پریشان ہے, بے قرار ہے, اور آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں نہیں. اللہ کی عطا سے میرے آقا, میرے مولا, میرے ملجا, میرے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اپنے امتیوں کے حال.
امتیوں کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. حضور سے کیا پوشیدہ ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضور کو معراج کی رات اپنی شان کے لائق اپنا دیدار عطا فرمایا، تو پھر پیچھے اور کیا بچتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے حضور تو ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچتا ہے، انگوروں کے خوشے تک پہنچتا ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں لے کر آیا وہ انگوروں کا خوشہ کہ تم قیامت تک کھاتے رہتے، تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ ہے میرے حضور کی نگاہ، جنت دیکھتی ہے. حضور مسجد میں کھڑے لیکن جنت کو دیکھ، ساتوں آسمانوں پار جنت کو دیکھ رہا. حضور ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچتا ہے. اتنی رفعتیں، اتنے مقام، اتنے مرتبے ہیں. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے وفائیں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ انہیں بھی پھر کمال ملا ہے. آپ دیکھیں کہ جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لیا ہے، عمل کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے، آج صدیاں گزر گئی ہیں انہیں دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کے چرچے ہیں، آج بھی ان کا نام ہے، آج بھی ان کا ذکر ہے، آج بھی ان کی فکر باقی، ان کا مشن باقی ہے، ان کا کردار باقی ہے. آج بھی ان کی کتب سے، ان کی کتب پڑھنے کے بعد استفادہ حاصل کرنے والے یہی کہتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ ہمیں سنا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں اور ہم سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ تخیلات کی ایک دنیا میں جب بندہ جا کر کسی شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے اور جب ان کی خدمات کو پڑھتا ہے تو پھر یہ ایک تصور بنتا ہے کہ ہم لگتا ہے ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پڑھیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ پڑھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ پڑھیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ پڑھیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یوں لگتا ہے کہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے یہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لیا، امت تک پہنچایا ہے، ان کا نام بھی اللہ نے پھر باقی رکھا ہے. انہی ہستیوں میں سے ایک پیاری ہستی، ایک عظیم ہستی، وہ کون سی ہستی ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سارے امام، چاہے وہ فقہ کے امام ہیں، چاہے وہ تصوف کے امام ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. انہی درخشندہ ستاروں میں سے، تاروں میں سے ایک چمکتا دمکتا تارا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. ان کی سیرت پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، فصیح الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے. میں پہلا سوال ہی آپ کی طرف بڑھاؤں گا. فصیح الدین بھائی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف پیش فرمائیں کہ یہ کون سی ہستی ہیں، ان کا کچھ تعارف ہو، پھر انشاءاللہ دیگر مبلغین سے بھی گفتگو کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور امام ہے. فقہ کے ہمارے 4 ائمہ ہیں، امام اعظم علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک. اور یہ 4 ائمہ وہ ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول اور قوانین بنائے، جن کے مطابق جو ہے وہ فقہ کو آگے لے کر چلے. اور ان کے مسلک پر، امام شافعی کے مسلک پر کئی علماء نے پھر آگے کام کیا اور کئی علماء ان کے مسلک کو فالو کرتے رہے اور پھر ان کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوتی رہی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے 4 ائمہ جو جلیل القدر ائمہ ہیں، ان میں سے شمار ہوتا ہے امام شافعی کا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے جب امام مالک علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضری دینی تھی علم حاصل کرنے کے لیے، اب آپ نے پہلے حضرت مسلم سے اور حضرت سفیان بن عیینہ علیہم الرحمہ سے علم حاصل کیا، ان سے پڑھا. پھر آپ امام مالک کی خدمت میں، امام مالک علیہ رحمہ کی خدمت میں جب جانے لگے تو آپ نے 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں امام مالک علیہ رحمہ کی کتاب موطا امام مالک پوری حفظ کر لی، پوری یاد کری. اور پھر اس کے بعد امام مالک کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے، آپ نے عرض کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کسی سے پڑھوائیں. امام مالک نے فرمایا کہ آپ کسی سے پڑھوائیں. تو آپ نے عرض کی کہ استاد جی میں پڑھتا ہوں، اگر آپ کو میرا اچھا لگے تو آپ سن لیجئے گا، ورنہ پھر اب میں کسی سے پڑھوا لوں گا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پڑھنے لگے تو آپ نے بن دیکھے موطا امام مالک جب پڑھنا شروع کی تو آپ کتاب السیر تک پہنچ گئے. اور امام مالک دیکھ کر حیران رہ گا کہ ایک 10 سال کے چھوٹے سے بچے، انہوں نے اتنی جو ہے 10 سال کی عمر میں حفظ کیا اور 12 سال کی عمر میں امام مالک کو موطا امام مالک سنا دی. اگر دیکھیں یہ آپ کا علم تھا، بچپن سے آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، تیر اندازی کا آپ کو شوق تھا. تیر اندازی میں آپ کی مہارت کا عالم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ
10 نشانے لگاتے تھے تو 10 کے 10 درست لگتے تھے. یعنی اپنے فن کے ایسے ماہر تھے کہ علم میں جہاں پر آپ جس جگہ پر غوطہ لگاتے تھے تو علم کے ایسے نکات بیان فرماتے تھے کہ دیگر لوگ سن کر حیران رہ جاتے تھے. اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور شاہ صاحب یہ ذہانت تھی اور آپ کا علم تھا. اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک عظیم شاگرد ہے امام محمد علیہ رحمہ، اور آپ یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ شاگرد کی کامیابی میں استاد کا بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے، بڑی محنت ہوتی ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ اتنے بڑے امام بنے، امام محمد کے شاگرد تھے، امام محمد کا ادب کیا کرتے تھے، امام اعظم علیہ رحمہ کے مزار پر جاتے تھے، بڑا ادب کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر ان کی فقہ کو فالو کیا کرتے تھے، بڑے ادب کا ان کا تعلق تھا، علمی گفتگو ہوتی تھی، علمی مجلس لگتی تھی. ابھی اس مرتبہ جب یا چند مرتبہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے نا ہماری، تو یہ جملہ سن کر کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتے تھے نا، تو آپ پھر یعنی کہ امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتے. یقین کریں یہ لطف دیتا تھا اتنا یہ جملہ بارہا جب یہ جملہ بیان کیا جاتا یا ہم بیان کرتے یا سنتے یا پڑھتے، اس جملے کا نا ایک اپنا ہی لطف تھا. اور واقعتاً امام اعظم کا مزار اور پھر اتنا بڑا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر وہ امام اعظم ہمارے امام، ہماری جان قربان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو آپ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، اس کا اپنا ہی لطف ہے. سبحان اللہ. آپ تعارف پیش کر رہے تھے. جی تو امام شافعی علیہ رحمہ کی یہ عادت تھی، یعنی وہ امام اعظم جو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ان کو امام اعظم ہی مانتے تھے. امام اعظم مانتے بھی تھے، کیا بات ہے. کہتے بھی تھے، مانتے بھی تھے. تو ان کو یہ بات بخوبی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے علم کا جو عالم ہے وہ عالم ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو فارس کا ایک شخص وہاں سے بھی علم کو لے آئے گا. تو یہ امام اعظم علیہ رحمہ کی شان تھی. تو امام شافعی کی ہم تعارف ہم سن رہے تھے، تو امام شافعی علیہ رحمہ بچپن سے علم دین کا شوق، چھوٹی عمر سے علم دین کی طرف آپ مالی اعتبار سے تھوڑے ابتدا میں آپ کو آزمائشیں ہوئی، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا کل مال فروخت کیا. کئی مرتبہ آپ نے ایسا کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں آنے والوں کو سب کو علم دین کی اہمیت سکھائی کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب کچھ بیچنا بھی پڑے تو یہ سودا کوئی خسارے والا نہیں ہے، کوئی گھاٹے والا سودا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت قیمتی سودا ہے، ایک بہت فائدہ مند سودا ہے کہ اس سودے کا جو فائدہ ہوگا وہ انشاءاللہ حشر میں بڑا دیکھنے کو ملے گا. تو امام شافعی نے ایسا علم جو ہے وہ امت تک پھیلایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تبع تابعی بزرگ ہیں، یعنی ایک صحابی، پھر صحابی کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تبع تابعی ہوتا ہے، تبع تابعی کا جسے کہا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں. آپ کا نام محمد بن ادریس ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، والد کا نام ادریس ہے. اللہ اکبر. اور امام شافعی کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس دن وصال ہوتا ہے، جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مبارک لمبے قد والے، یعنی کہ ایسا نہیں چھوٹا قد تھا، اچھے اخلاق والے، لوگوں کے پسندیدہ، لوگوں پر بہت احسان فرمانے والے، سنتوں کے عامل اور نیک سیرت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب ناصر الحدیث بھی ہے. آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں، دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں. آپ کے دادا کے دادا سیدنا شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. انہی کی نسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے، یعنی آپ جو شافعی کہلائے جاتے ہیں دادا کے دادا کی وجہ سے، جو صحابی رسول ہیں ان کی نسبت سے شافعی کہلائے جاتے ہیں. کم عمری میں ہی آپ یتیم ہو گئے، 2 سال کی عمر مبارک تھی. اللہ اکبر. والد محترم کا وصال ہوا. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکہ پاک لے کر آئیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر مکہ پاک میں پرورش پاتے ہیں، یہیں رہ کر دین سیکھا ہے. اللہ پاک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر، مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے کہ آپ اللہ پاک نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو علم کا دروازہ کھولا ہے، کمال کا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محنتی
اور علم دین کا بہت زیادہ شوق رکھنے والے، جیسے ماشاءاللہ فصیح الدین بھائی نے بیان کیا کہ ان کا شوق کا عالم یہ تھا کہ بچپن میں ہی 10 سال کی عمر میں آپ نے موطا امام مالک کتاب، اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ موطا امام مالک کوئی رسالے کا نام نہیں، واقعتاً کتاب ہے، اور صفحات ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے صفحات ہیں، تو ہے کتاب ہے، ہزاروں احادیث ہیں، ہزاروں احادیث اس میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کمال کی ہستی ہیں، اللہ پاک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ میں چاہوں گا کچھ تو شوق علم دین جو بیان کیا گیا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس پر مزید کچھ فرمایا جائے۔ عمران بھی کیا کہیں گے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شوق علم دین پر؟ کچھ تو ماشاءاللہ انہوں نے بیان فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی، کہ آپ نے علم دین جو حاصل کیا ہے تو وہ آپ حالانکہ یمن میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود علم دین کے حصول کے لیے آپ نے ملکوں کا سفر فرمایا ہے، جیسا کہ آپ بغداد میں بھی گئے، آپ عراق میں بھی گئے، اسی طرح مکے میں آپ نے علم دین حاصل کیا، تو بہت سارے شیوخ سے آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم کے 4 درجے ہیں، کیا انسان جب پہلے درجے میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اچھا، دوسرے درجے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس سے بہت سارا علم رہ گیا ہے۔ تیسرے درجے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ تیسرے درجے میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جتنا علم حاصل کیا اس سے کئی زیادہ باقی رہتا ہے۔ اور پھر چوتھے درجے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم دین کے چوتھے درجے میں پہنچتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے تو کچھ حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ امام اعظم کا آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم امام اعظم سے کیسی محبت فرمایا کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج رہیں گے، اللہ اکبر، فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محتاج رہیں گے۔ یعنی ایک طرف تو علم دین کا اتنا بڑا اپنا آپ کا رتبہ ہے جی، کہ آپ جو ہے وہ بچپن میں بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، جی، اور آپ جو ہے وہ ناصر الحدیث ہیں، اور آپ بڑی بڑی علم کی خدمت فرماتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے کیا ہیں کہ قیامت تک لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم اللہ عطا فرما بھی دینا تو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، کیا بات ہے، اپنے سے بڑوں کا احترام اور ادب کرنا چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ رب نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے تو وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں لگتا عمران بھائی کہ آج کے اس دور میں کہ 4 کتابیں اگر کوئی پڑھ لے، اور یعنی کہ کسی کی بات کروں چند ایک افراد، وگرنہ علماء اہل سنت، علماء تو ایسے با ادب ہیں ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں کہ ان کی بارگاہ سے ہم ادب سیکھتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت، یعنی ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ادب ادب ادب، اور ہمیں تو وللہ الحمد یہ اعزاز حاصل ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت اہل ادب ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ، اہل بیت کا، تابعین، تبع تابعین کا، علماء کا، اولیاء کا ادب کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ افراد کی وہ 2-4 احادیث کہیں سے لے لیں گے، اچھا یہ ایک حدیث لے لی، اب وہ علماء کو آ جائیں گے، علماء سے سوال کرنے لگ پڑیں گے، اور جناب پھر بڑوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ پڑیں گے۔ کیا میسیج دیں گے آپ ان کو؟ اللہ اکبر۔ سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جی، اس کے حوالے سے ہمارے لیے بڑی رہنما ہے، اور اسی طرح دیگر بزرگان دین کی بھی ہیں، قرآن و حدیث بھی اس پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب شیطان نے حملہ کیا تھا نا، بڑا طویل واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو جب شیطان سب چیزوں سے مایوس ہو گیا نا، تو آخر میں اس نے پھر حملہ کیا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جان گئے کہ اب بھی یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو اپنے علم پر غرور کرنا، اپنے علم پر جو ہے وہ تکبر کرنا، یہ اللہ والوں کا انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ والوں کا انداز تو یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھتا رہے، فوق کاسا خالی رکھے نا اپنا، بالکل، پھر کچھ بھرے گا، پھر کچھ آئے گا۔ جب آپ نے اپنا کاسا بھر لیا، خود ہی بھر لیا ہے،
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم دین کی شان و عظمت کیا ہے. اور علم دین کے بارے میں تو ہم جب جامعۃ المدینہ میں داخل ہوئے تو ایک بات بڑی پیاری استاد صاحب نے کی, کہا علم دین ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, آپ اسے سب کچھ دے دو, تن من دھن وقت سب کچھ دے دو, تو یہ آپ کو پتہ کیا دے گا؟ آپ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو اور نکالو, اور جو نقطہ لگے گا نا پانی کا قطرہ, اتنا دے گا. اور وہ اتنا ہوگا کہ زمانے کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے, لیکن آئے گا ادب سے ہی. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جس کی لوگوں کو حاجت ہے وہ ادب ہے. کہ ادب کے ذریعے سے ہی لوگ بڑی بڑی منزلوں کو طے کر لیا کرتا ہے. تو بہرحال قوموں کا عروج و زوال جو ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے, تعلیم و تعلم کے ذریعے سے ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والا تبار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت معلما, فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو تعلیم و تعلم تو ہمارا فرض منصبی ہے. اللہ نے بطور امت ہمیں یہ علم عطا فرمایا ہے, تو اس علم کو حاصل کرتے رہیں, ساری زندگی حاصل کرتے رہیں. بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک ہی کتاب کو 4 بار پڑھے نا تو ہر مرتبہ اس میں سے کچھ نیا پہلو ہی کھل کر سامنے آتا ہے. ایسا ہی ہے, ہر مرتبہ نئی چیز جو ہے وہ سیکھنے کو ملا کرتی ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کا ادنا سا خادم سمجھنا چاہیے. اپنے آپ کو بڑا جو سمجھ لیتا ہے تو پھر جو ہے اس کی زندگی سے مزہ بھی نکل جاتا ہے, اور پھر تباہی اس کے راستے میں آنا شروع ہو جاتی ہے. رب سے بس بھیک مانگتے رہیں کہ مولا اپنے جو ہے وہ کرم کی بھیک ہمیں عطا فرماتا رہے. یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, علم ہے نا, علم جسے علم نافع کہا جاتا ہے, اگر علم نافع ہوگا نا تو آپ ادب کے پہرے دار ہوں گے. یعنی آپ ادب کرنے والے ہوں گے, ادب کو پھیلانے والے ہوں گے, ادب کا درس دینے والے ہوں گے. اگر تو علم ہے اور ادب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نافع ہے. یہ وہ علم ہے جس نے آپ کو نفع دیا ہے. علم تو ہے, ادب نہیں ہے, تو پھر آپ شیطان کی روش پر چلنے والی کیفیت کو دیکھیں گے کہ شیطان نے کیا کیا تھا. علم تو تھا, معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد ہونے کا شرف اسے ملا ہوا تھا, لیکن ادب سے آری تھا نا, ادب نہیں تھا. جب اس نے اپنے بڑے کو بڑا نہیں مانا, ادب سے جب آری ہوا تو روندہ درگاہ ہوا. قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا, اور پھر جہنم کا ایندھن بنے گا. ادب ہوگا تو بہت کچھ پائیں گے انشاءاللہ. راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فضائل علماء نے بیان کیے, میں چاہوں گا آپ کے فضائل پر اب کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں کچھ فضائل تو بیان ہو چکے ہیں, مزید اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید کچھ بیان کیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ سادات کرام میں سے ہیں, آل رسول ہیں. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح آل رسول کے جو فضائل ہیں, جو مناقب ہیں, وہ دیگر جو آل رسول کے لیے ہیں تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب امام شافعی میں نقل کیا. امام شافعی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں مسجد حرام میں مطاف یعنی جہاں پر طواف کیا جاتا ہے وہاں پر آرام کر رہا تھا. اتنے میں شور اٹھا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے ہیں. ایک دم سے میں اٹھا اور میں نے دیکھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں بھی آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر ملنا چاہا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سینے سے لگایا, مجھ سے ہاتھ ملایا, اور پھر اس کے بعد اپنی انگوٹھی جو ہے وہ مجھے عطا فرمائی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ماہر جو تھا علم تعبیر کا, اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ اے شافعی یہ بڑا خوبصورت خواب ہے, اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں جو سینے سے لگایا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ عذاب جہنم سے تمہیں امان ملے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں جو تم سے ہاتھ ملایا ہے تو اس ہاتھ ملانے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہیں امان ملے گی, اور تیسرا جو انہوں نے تمہیں انگوٹھی دی ہے تو اس انگوٹھی دینے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں دنیا کے اندر مشہور کرے گا, تمہاری شہرت رکھے گا. پھر دنیا نے دیکھا کچھ ہی عرصے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی کتابیں
لوگوں میں مشہور ہونے لگی، مقبول ہونے لگی، عوام، خواص، علماء، فقی، محدث اس کو قبول کرنے لگے اور ان کے نزدیک ان کی قدر و قیمت واضح ہوئی، تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید شہرت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ آل رسول میں سے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں اور التحیات میں کے بعد درود پاک جب پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، اللہم صلی علی محمد و آلہ، تو فرمایا اس آل محمد میں امام شافعی بھی داخل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا جس طرح کچھ ذکر کیا گیا کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے امام شافعی شاگرد ہیں۔ پھر امام شافعی کے شاگردوں میں دیکھا جائے نا تو اس میں آتے ہیں امام احمد بن حنبل جو عظیم محدث بھی ہیں، جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور آپ کے شاگردوں میں اور بھی کئی بڑے بڑے نام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں، یعنی فقہ میں اگر دیکھا جائے تو جو 4 بڑے امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، تو یوں مجتہدین میں یوں سمجھیے کہ یہ ان کے ہم پلہ ہیں مجتہد ہونے میں، وہ مجتہد ہیں یہ، باقی علم، مقام و مرتبہ، فضائل وہ اپنی جگہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی مسئلے کی تلاش ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھتا ہوں، نہیں مجھے ملتا تو پھر حدیث پاک میں دیکھتا ہوں، وہاں سے بھی اگر میں نہیں پاتا تو اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے علم کے ذریعے بھر دیا ہے زمانے کو، گویا بھر دیا ہے۔ تو ایسے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بچپن سے اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا، فہم و فراست دی، 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا، اور 15 سال کی عمر میں آپ یوں سمجھیے کہ علوم کے اندر کامل ہو چکے تھے، اور آپ کو کہا جانے لگا کہ حضور اب فتویٰ دینا شروع کریں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی وجہ سے علماء کے بڑے بڑے جو اکابر علماء تھے ان کے احترام میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا جب تک کہ 10,000 احادیث یاد نہیں کر لی۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں عرض یہ کروں گا، دیکھیے ہمارے سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے، آپ نے ضمناً تھوڑا سا ایک اشاراتاً بات کی تھی، آج ہوتا کیا ہے کہ آدمی 4 کوئی تقریریں سن لے، 2-4 کتابیں پڑھ لے، یا پھر کچھ مسئلے علماء سے سن لیتا ہے تو پھر وہ گویا کہ عقل کل خود کو سمجھنا شروع کر دیتا، جناب اب مجھے نہ کس سے پوچھنے کی عادت ہے، جو منہ میں آیا مسئلہ بیان کر دیا، جو آیا اب اسے گویا یہ کہنا بہت بھاری لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں یا مجتہدین ہیں، علماء ہیں، جب انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو برملا کہتے حضور ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، کتابیں دیکھ کر بتائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تک مسئلے بیان کرنا شروع نہیں کیے، فتاویٰ دینا شروع نہیں کیے جب تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 حدیث کو یاد نہیں کر لیا۔ تو اس سے ایک سمجھ میں دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ مسئلہ بتانا، لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن وہ بتائے جو اس کا اہل بھی ہو، جس سے خود پڑھنا بھی آتا ہو، جس سے عربی کی عبارت تک پڑھنا نہ آتی ہو، اور وہ اپنے نام کے ساتھ چاہے علامہ لکھے، چاہے وہ اپنا خطیب اعظم بنے، چاہے وہ کچھ بھی کسی بھی منصب پر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن اس کا پتہ یوں چلتا ہے جب علماء کے سامنے وہ بیٹھتا ہے، صاحب علم لوگوں کے سامنے بیٹھنا تو پتہ چلتا ہے جناب میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس بندے کو، ایسے افراد کو جو عالم نہیں ہوتے، جو علم والے نہیں ہوتے، پہلی بات تو ان کا مسئلہ بتانا ہی یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بغیر علم کے بتانا یہ ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کبھی بھی مسئلہ بتانا، دین کی باتیں بتانا، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ معلوم ہو بتا دے جی میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے، میں نے فلاں عالم سے یہ سنا ہے، اور نہیں معلوم، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہی ہے نا کہ جو آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، بساؤ کا دوست بھی دیکھ لیتے ہیں یار اس بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا، سینہ چھوڑ کر ہاں جی مسئلہ پوچھیں، آپ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے جب یہ راشد میں بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ بیان کر دیا۔ میں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک کال آئی، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا،
اچھا آئی تھنک رابعہ درجہ 4th ایئر میں تھا یا تیسرا سال تھا اس طرح. بہرحال ایک کال آئی اور کال تھی کچھ دوست احباب کے مری کی طرف نا، مری کی طرف. اچھا وہ ویسے ہی گھومنے پھرنے، سردی کا موسم تھا، برف باری اور یوں. تو اب وہ ان دوستوں میں نا ایک اختلاف واقع ہوا. اب اختلاف کس بات پہ ہوا کہ نماز قصر تو پڑھنی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ قصر کرنی کون کون سی نماز ہے. اچھا اب وہ ان میں اختلاف اس بات پہ واقع ہوا کہ فجر کی نماز میں قصر کریں گے یا نہیں کریں گے. صحیح. اچھا چونکہ نماز قصر کرنی ہے تو آدھی نماز پڑھنی ہے، تو لہٰذا بعضوں نے کہا کہ ایک رکعت پڑھ کے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے، بعض کہتے ہیں نہیں جی 2 رکعتیں پوری پڑھنی ہے. تو اب وہ ایک ان میں تھوڑے تھے، داڑھی شریف تھی ان کی کچھ، ان سے پوچھا جی، انہوں نے کہا جی ایک پڑھیں گے سلام پھیر دیں گے، استغفر اللہ، قصر کرنی ہے. تو اب انہوں نے پھر مجھے کال کی، تو میں نے ویسے ہی نا ایک سوال کیا. میں نے کہا چلیں آپ نے یہ تو کہہ دیا، میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہا جی دیکھیں جی جب وہ قصر کرتے ہیں تو آدھی کرتے ہیں 2 کی، پھر 1 کرنی ہے، 4 کی 2 کرنی ہے. میں نے کہا پھر مغرب کا کیا کریں گے آپ؟ مغرب میں تو 3 رکعتیں، اس میں کیا کریں گے آپ؟ تو وہ تھوڑا سا سوچنے لگ پڑے. پھر میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا ایسا نہیں ہے جو آپ نے یوں کیا. تو وہ بات وہی ہے کہ علم نہیں ہے، آگے بیان کر دیا. یہ پوری بات یہ اگر کر دینا بیان، ہو سکتا ہے کوئی اسکرین پر بھی ایسے افراد سن رہے ہوں جی کہ جو بیچارے اب ان کو درست مسئلہ کیا ہے، تو اگر چلے بات چل پڑی ہے تو کنفیوژن آ رہے نا جی کہ قصر نماز اگر 4 رکعت والی جو نماز ہے جی تو اس کو 2 کرنا ہوتا ہے، جو فرض ہوتے ہیں بس فرضوں کو 2 کرنا ہوتا ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، وطر ہے، یا پھر مغرب کی 3 ہیں، یہ 3 ہی پڑھنے ہوتے ہیں، باقی سنتیں اور نفل اس میں قصر نہیں ہوتی. جی صرف فرضوں میں، اور جو 4 رکعت والے فرض ہیں ان میں قصر کرنی ہے. وہ 4 کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، ظہر، عصر، عشاء. بقیہ نمازیں اپنی معمول کے مطابق پڑھنی ہیں، وطر پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں. جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں بھی قصر نہیں پڑھنی. چلیں آپ نے یہ اچھی توجہ دلا دی تاکہ ایک صحیح مسئلہ بھی یہاں سے بیان ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اگر علم نہیں ہے نا تو پلیز آپ نہیں بیان کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں یار مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. آپ اس کا ایک اور حل یہ کر سکتے ہیں کہ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، علماء اہل سنت کے پاس چلے جائیں، دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیجئے. اللہ ہمیں علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ کا. آئیے بڑھتے ہیں پیرنٹنگ کی طرف. نگران شورا کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ آیتیں بیان فرمائی ہیں، جہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ لقمان کے اندر یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی. ان نصیحتوں کا وہاں پر ذکر ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سورہ لقمان کو آپ پڑھیں. آیت نمبر 13 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 17 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 18 آپ سورہ لقمان میں پڑھیں. سورہ لقمان یہ قرآن کریم کی جو پارہ ہے، پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، نیکی کی دعوت دی، جو تربیت کی ہے نا، اللہ پاک نے اسے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب یہ نصیحتوں کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے نا، یہ اور بہت سارا نصاب ہے، کیریکولم ہے پیرنٹنگ کے لیے. بھائی باپ بن گیا تو باپ کیا؟ باپ بن گیا کماؤ، ایک اور بیٹا پیدا اور کماؤ، تیسرا بچہ اور کماؤ، بیٹی بڑی ہو گئی اور کماؤ، اب اس کی سکول اور کماؤ، اب اس کے دیگر چیزیں اور کماؤ. باپ کا کام ایک ہی ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. بچہ بڑھتا گیا، بچے زیادہ ہوتے گئے، آپ نے اپنے ارننگ کو ٹائم مزید دینا شروع کر دیا، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. لیکن بچوں کی تربیت اور زیادہ کماؤ، زیادہ کمانے کے بعد بھی گھر نہیں چلا. اب بچوں کی ماں کو کہا اب آپ بھی کماؤ.
آپ بھی جاؤ, آپ بھی جاب کر لو, آپ بھی کوئی سروس کر لو, آپ بھی کچھ ورکنگ کر لو تاکہ مل کے گھر چلا سکیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں 100% پر نہیں بات کر رہا, لیکن جو اس وقت ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں موسٹلی یہ ایشوز ہیں یا نہیں ہے. مطلب اگر میں غلط کہہ رہا تو میں تھوڑا موضوع بدل دوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ رائٹ. اس وقت ہم ایک ہی پیش پر ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جو ایشوز بچوں کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم آتے ہیں یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ان سے کچھ حل پوچھتے ہیں, یار کیا کریں بتائیے. تو اب وہ حل مل بھی جائے تو لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پیرنٹس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے, وہ کہاں سے لائیں؟ والد اپنی بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, میں ان میں سے چند چیزیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس کا خلاصہ سنیے, ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا خلاصہ سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں. اب وہ کیسی نصیحتیں تھی جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے فرماتے ہیں کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. توحید کا درس دیا اور شرک سے بچنے کا فرمایا, ٹھیک ہے. کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. پھر فرمایا اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا. چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا, کیونکہ برائی اگر رائے کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی نا, وہ کسی چٹان, آسمان, زمین, غار میں کہیں بھی ہو, اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا. اب فرمایا نماز قائم رکھنا, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا. باپ کی بیٹے کو نصیحت سن رہے ہیں آپ؟ بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. یوں ہی اور مزید نصیحتیں سنیے. یہ قرآن کریم کی چند آیات میں نے کہی نا, سمجھے, اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. مزید فرمایا یوں ہی مغرورانہ یعنی مغرور اور متکبر رویہ اختیار نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, مغرور نہ ہونا, لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کریں, منہ بگاڑ لیتے ہیں تو یوں منہ بگاڑ کر کسی سے یا منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنا. چیخ کر چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا. فرمایا کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے, سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے. یہ فرمایا. اب آگے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں, میں کہا نا میں خلاصتاً ایک ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں. اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا, یعنی چلنا کیسے ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی. اکڑ کر نہ چلنا, کیونکہ اللہ پاک کو اکڑنے والا, تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں. اس پر مزید غور کریں کہ اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے ایک والد کا. ماں سوچے کیا انداز ہونا چاہیے والدین کا. اولاد کو لے کر بیٹھنا, اولاد کو سمجھانا, اولاد کی تربیت کرنا. میں اس پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نمبر 1, عقائد کی تعلیم, پختگی استقامت پر توجہ دلانا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہے اور ایک ہی ہے. کیا سکھانا ہوتا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ورنہ اللہ نہ کرے یہ کسی کی بات سنے گا خدا نہ خواستہ اور اللہ کا ہی انکار نہ کر بیٹھے. یہ توحید کا درس دے, توحید کی بات بتائے. آپ کو سوشل میڈیا پر ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو الحمدللہ یہ مل جائے گا. آپ ویڈیو بھیج دیں, بیٹا یہ سن لو, یہ شرک کی تعریف ہو, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو شرک نہیں ہے اسے شرک کیوں کہا جائے گا؟ جو شرک ہے اسے ڈیفینیٹلی بچا جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے عقائد کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, نظریات کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت فرمائی بیٹے کو عبادات کی طرف کہ نماز قائم کر. نماز کے تعلق سے نماز کا عادی بنایا گیا.
ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ظاہری باطنی آداب سکھائے گئے، تربیت اس طرح کی گئی، تکبر، غرور، اخلاقیات کہ کسی سے بات کہتے ہو منہ ٹیڑھا مت کر، پھر دیکھیے معاملہ چلنا کیسے ہے، بات کرنی کیسے ہے، یہ ساری باتیں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں، میں یہاں پر آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہے. ہم جب تک یہ چیزیں سمجھیں گے نہیں، ہم بچے کو سمجھائیں گے کیسے؟ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، یہ ہمیں بتانا ہے کہ نماز قائم کیسے کی جائے گی. نماز سیکھے کہاں سے؟ وضو سیکھے کہاں سے؟ غسل سیکھے کہاں سے؟ بیٹی نماز کہاں سے سیکھے گی؟ بیٹی طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گی؟ بیٹا طہارت کے مسائل کہاں سے سیکھے گا؟ بیٹی اور بیٹا پاکی ناپاکی کے مسائل کہاں سے سیکھے گا؟ یا بیٹی کہاں سے سیکھے گی؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ماں کا کام ہے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، باپ کا کام ہے اپنے بیٹے کی تربیت کرے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہے کتنی نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیارے پیارے باتیں جو لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اللہ کرے کبھی ہم بھی اس پر عمل بھی کریں اور اپنی اولادوں کو یہ درس دینے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے گھروں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے. اور یوں ہی ہوگا کہ جب ہم خود بھی دین پر عمل کریں گے، اپنی اولادوں کو بھی جب ہم دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی، ہمارا گھر امن کا گہوارہ ہوگا، سکون انشاءاللہ ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. کار بھائی تو گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین وإیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. ایک اور کال لے رہے ہیں. نعت خواہ اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. یہ کلام مجھے سنائیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا جی. اگلی کال دیجیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام سنائے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین وإیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے. وقار بھائی سے نعت کی فرمائش ہے کہ یہ سنا دیں. بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر. کیا بات ہے جی، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. عبد الماجد اتاری ہیں ملتان صحرائے مدینہ سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا مدنی چینل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اللہ پاک. اچھا، یہ پیار کا اظہار کر رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سے. آج کا موضوع امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مرحبا. کہہ رہے ہیں جی یہ بتائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کس دور میں اپنی برکتوں سے نوازا. یہ عرض کی ہے کہ یہ تبع تابعین میں سے ہے، اور جس دن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے اسی دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اچھا، کلام سننا ہے جی. عرش نے چوما ہے تلوا آپ کے نالین کا. اچھا جی، وقار بھائی کیسے ہیں جی؟ وقار بھائی کی آمد. مرحبا، اللہ سلامت رکھے. وقار بھائی یہ کلام سنا دیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا. اچھا جی، سید ثاقب اتاری بھائی، صاد کے ساتھ ثاقب لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے پڑھا. صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے نا تو میرا نام صاد کے ساتھ نہیں ہے، ثا کے ساتھ ہے، ثاقب. اچھا جی، بہرحال جی آپ کی محبتیں، آپ صاد سے کہیں سا سے کہیں، لیکن صحیح سے کہیں گے تو انشاءاللہ سکون ملے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. برائے خاک مدینہ مجھے مرشد کریم کا یہ کلام ضرور سنا دے. دل کو سکون چمن میں ہے نہ لال زار میں. کیا بات ہے جی، بڑا پیارا کلام ہے. آج اس کو شامل کیجیے گا وقار بھائی. اچھا جی، محمد انور اتاری ہیں لاہور سے. کہتے ہیں جی کسی شاہ صاحب کسی دن رہبر دین و ملت مرشدی مولانا محمد الیاس اتار قادری زیائی صاحب پر مکمل پروگرام پیش کیا جائے. یہ نعت بھی سنوا دیں. سب کلام سننا ہے انہوں نے جی. سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. جی انشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ویسے تو ہم یوں ذکر گاہے بگاہے رہتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ. بلکہ کل ہی ہم جو آگے کی تیاری کر رہے ہوتے تو اس میں ایک پروگرام باقاعدہ امیر علیہ سنت کی سیرت پر بھی ہم نے رکھا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے پروگرام۔ فراز نظامی بھائی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آج ان کا 12واں سیگمنٹ ہے جی، اور ایسا شعر سنا دیں جس میں گناہوں آتا ہو۔ راشد بھائی آپ سنائیں گے یہ شعر۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، واہ، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا جی، اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، امار علی بھائی ہیں، محمد فیاض بھائی ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے، نعت خواں بھائی نے بڑے پیارے انداز میں کلام پڑھا ہے، بہت شکریہ جی۔ ریاض احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عبد الوہاب شاہ صاحب ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حافظ بابر بھائی ہیں، کاشف خان صاحب ہیں، احمد بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ریحان قادری صاحب ہیں، مہران علی صاحب کے میسیجز بہت سارے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں اے مدینے والے آقا سن میریاں صداواں، میرا بھی دل اے چاندہ میں بھی مدینے آواں۔ چلیں جی، میرا دل، اچھا جی انہوں نے کلام کی فرمائش کی یا نہیں کی، البتہ انہوں نے شعر مجھے سینڈ کیا جی، کہہ رہے ہیں جی آپ سب کی بارگاہ میں سلام، کیسے ہیں آپ صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب وقار بھائی سے یہ کلام سنا دیں، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، یہ کون سا کلام ہے وقار بھائی؟ مفلس زندگی، ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے درست بھی کی، درستگی بھی عطا فرمائی جی۔ سید محمود بھائی ہیں، عابد علی بھائی کے کمنٹس بھی ہیں، دعاؤں کا بھی کہا گیا، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں وقار بھائی جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کشف راز مر ہوا، کشف راز مر یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، یا رسول اللہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، دل کو سکون چمن میں ہے نالا، زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں،
یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں سرکار آؤ طیبہ کے پھر لالزار میں سرکار آؤ طیبہ کے پھر لالزار میں ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر سے ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر سے ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں پہرے دیدار مشتاق ہے نظر پہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے اب تو آ جائیں گے اب تو آ جائیں گے سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرۃ المنتہا عرش و باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے آقا آ جائیں گے اب تو آمین آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین سیرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ رہا ہے. آخر میں کچھ اوصاف آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شامل کرتے ہیں. کیا کہیں گے فصیح الدین بھائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف پر؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے حوالے سے تو ہم نے سنا، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ علم دین کے لیے، ایک حصہ نماز کے لیے اور ایک حصہ آرام کے لیے. 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصے میں آرام کرتے تھے. اور آپ کی تلاوت قرآن پاک سے ایسی محبت تھی کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. اور جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو آپ ماہ رمضان میں نوافل میں 60 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. ایسا آپ کا قرآن مجید کا شوق تھا. اگر آپ کی مصروفیت دیکھی جائے تو علم کے حوالے سے مفتی ہیں، مجتہد ہیں، لوگ مسائل پوچھنے آ رہے ہیں، درس و تدریس ہے، لیکن اپنے رب سے تعلق آپ نے ایسا جوڑا ہوا ہے کہ رات میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی کثرت سے قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے بن جائیں. رات میں عبادت جو ہے وہ ایک افضل عبادت ہے کہ وہ تنہائی کا وقت ہے، اس میں ریا کا شبہ کم ہے. تو امام شافعی نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک میں پھر علم حاصل کر رہے ہیں، دوسرے میں پھر نوافل پڑھ رہے ہیں اور تیسرے حصے میں آرام کر رہے ہیں. اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. عمران بھائی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کمال کی ہستی ہیں، راشد بھائی، فصیح الدین بھائی، کہ اللہ پاک نے آپ کو نا بہت سے اوصاف، بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں. یہاں میں چاہوں گا کہ جاتے ہوئے آپ کی سخاوت پر اگر ہم کچھ بات کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے علوم و کمالات سے نوازا تھا، تو اس میں اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا عالم دیکھیں، جی آپ سخی تھے. دیکھیے جو بھی اللہ پاک نے جس کو دیا ہوتا ہے نا وہ آگے دیتا ہے، جی، اور لیکن ہر بندے کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک پیارا انداز تو یہ ہوتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر دعا مانگتا ہوں تو اللہ پاک میری مشکل آسان فرما دیتا ہے. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ اوصاف میں سے ایک وصف جو کہ سخاوت، وہ آپ کا انداز ایسا تھا کہ حضرت حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے. اچھا، یمن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور پھر 2 سال کے تھے جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب کسی کام کے سلسلے میں یمن گئے تو جب آپ مکہ واپس آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم تھے. آپ نے شہر سے باہر ہی خیمہ لگایا اور لوگ آپ کے پاس آتے رہے اور آپ انہیں مال عطا فرماتے رہے، یہاں تک کہ سارا مال یعنی 10,000 چاندی کے جو سکے تھے، 10,000 درہم تھے، وہ آپ راہ خدا میں تقسیم فرما چکے تھے. یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا. تو اللہ پاک نے آپ کو جس طرح علم کی سخاوت سے مالا مال کیا تھا، اسی طرح مال کی سخاوت سے بھی مالا مال کیا تھا. سخاوت کا تعلق شاہ صاحب وہ دل سے ہوتا ہے. مال کا ہونا یہ ایک اللہ کی عطا ہے. اصل دل جب سخی ہوتا ہے نا تو انسان دیتا ہے، دینے میں کنجوسی نہیں کرتا. عالم کی شان یہی ہے، وہ علم بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرتا. اور مالدار سخی کی شان یہ ہے کہ وہ مال راہ خدا میں غریبوں یتیموں کو دینے میں وہ اس میں بخل سے کام نہیں لیتا. واہ واہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج پروگرام کرنے کی سعادت ملی ہے. مبلغین نے گفتگو فرمائی ہے. آخر میں ایک محبت بھرا پیغام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحابہ اکرام سے، اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے. کمال آپ کے گاہے بگاہے صحابہ و اہل بیت کی محبت کے فضائل آپ بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی معاذ اللہ ان ہستیوں سے بغض رکھنے والا ہوتا، ان سے دور ہو جاتے، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے. بلکہ اکثر و بیشتر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے، صحابہ کی شان بیان کرتے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے صحابہ اکرام کی شان کے جو فضائل ہیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی تعریفیں تمام جہانوں کے رب تعالیٰ نے فرمائی ہیں. سبحان اللہ. صحابہ وہ ہیں کہ قرآن کریم، تورات، انجیل
میں ان کی منقبتیں موجود ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں صحابہ وہ ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ وہی اترنے کے شاہد ہیں، گواہ ہیں وہی اترنے کے، صحابہ ہی نے ہم تک دین اسلام پہنچایا ہے، بے شک صحابہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، صحابہ ہر علم میں اس ہم سے بلند ہیں، اونچے ہیں، ان کا مقام وراء الورا ہے۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ سب جس بات پر متفق ہو جائیں وہ بات دین میں دلیل بن جاتی ہے، اور اگر ایک ہی صحابی کوئی بات کہے تو اس بات کی مخالفت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، صرف ایک صحابی کا فرمان بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ اشعار کی صورت میں اظہار فرماتے ہیں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت کرام، تمہاری محبت اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرض قرار دی ہے، تمہیں یہ فخر کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں۔ خیال رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں درود پاک پڑھنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ اگر کوئی نماز میں درود پاک نہیں پڑھتا تو امام شافعی کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، مگر سنت رہ جانے کی جو کمی ہے یہ کمی سے اور اس کی ثواب میں یوں کمی آ جائے گی۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے فضائل ہوں، اہل بیت اطہار کے فضائل ہوں، ان کی منقبتیں ہوں، یہ ہمارے اسلاف بیان کرتے آئے ہیں۔ یہی درس ہمارے لیے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے۔ آج ہم نے جو علم دین کا ذوق شوق حاصل کرنے کا جو ذوق شوق ہے یہ ہم نے سیکھا، آپ کی ورع، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت کے بارے میں، آپ کی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور صحابہ اہل بیت کی منقبتیں بیان کرنا اور ایسے افراد سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، بچا لینا کہ جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس مبارک ہستی کی سیرت سے ایسے پیارے پیارے مدنی پھول لیں، ان پیاری باتیں صفات اپنے اندر بھی اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چار بار امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی